سوال یہ ہے کہ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ماحول خراب ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے، سچائی کا دور نہیں ہے؟ آخر اپنے سماج اور معاشرے کو سنوارنے اور پاکیزہ کرنے کے لیے ہم کب آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے؟ ہر ایک شخص کو خواہش ہے روشنی کی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون؟ ہم لوگ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ ناظرین السلام علیکم، میں زاہد امین ریسائٹ ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر استقبال ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے۔ مالیگاؤں شہر کی پہچان مساجد سے ہے، مدارس سے ہے، اور اس کے دینی تشخص کی بنیاد پر اس کا نام پوری ملکوں میں اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اس شہر پر ایک بری نظر لگی ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے اس شہر میں لوٹ مار، قتل اور کئی ایسی سماجی برائیاں، نشہ خوری ہے، ایسی کئی سماجی برائیاں ہیں جس میں مالیگاؤں کی عوام جو ہے ایک طرح سے جکڑتے جا رہے ہیں۔ اس جکڑن کو ہمارے شہر کے کچھ فکر مند نوجوانوں نے اور علماء دین نے محسوس کیا اور اس کے تعلق سے ایک سماج سدھار مہم کا آغاز کیا ہے، اور یہ سماج سدھار مہم جو ہے ادارہ صوت الاسلام کے زیر اہتمام چل رہی ہے، جس کے نگراں کار ہیں مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی صاحب۔ اور یہ سماج سدھار مہم میں بہت سارے مسالک کے علماء کرام جو ہے اپنی شرکت درج بھی کرائے ہیں، اور بہت ساری جگہ جو ہے نکڑ اور کارنر میٹنگ لے کر سماج سدھار مہم کو سفر اور دراز کر رہے ہیں۔ اور اس کارنر میٹنگ کے خاص جو ہے کنوینر آج ہمارے ساتھ، ہماری خوش قسمتی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد عامر یاسین ملی صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ریسائٹ میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے۔ جزاک اللہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیوں ایسا محسوس ہوا کہ اب سماج سدھار کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سماج سدھار کا احساس ابھی نہیں ہوا، البتہ سماج سدھار کے تحت جو اصلاحی کوششیں ہر وقت جاری رہتی ہیں، ان کوششوں میں تیزی لانے اور کچھ نئی شکلوں میں اصلاحی کوشش کا احساس ابھی پیدا ہوا، ورنہ عام طریقے پر الحمدللہ دینی ملی تنظیمیں، علماء کرام، ائمہ مساجد ہر وقت سماج سدھار کی کوشش اور اصلاح معاشرہ کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ خود آپ نے کہا کہ ہمارا شہر مسجدوں اور میناروں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن اب اسی شہر میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، بطور خاص نشہ خوری کی لت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی شہر میں قتلوں کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ گزشتہ مہینے اسی شہر میں خودکشی کے ایک دو نہیں کئی واقعات پیش آئے، اور پھر نوجوان نسل کی بے راہ روی، بطور خاص لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ برائیاں ہیں جو شہر کی نیک نامی کو بدنامی سے بدل رہی ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے فکر مند افراد اور علماء کرام کو یہ احساس ہوا کہ ان برائیوں پر قدغن لگانے اور ان کی روک تھام کے لیے ایک مہم کے طور پر کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی صاحب جو ادارہ صوت الاسلام کے صدر ہیں، انہوں نے تمام مسالک اور مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات، اسی طرح تمام دینی ملی اور سیاسی تنظیموں کے ذمہ داران کو گزشتہ مہینے حافظ خلیل جماعت خانہ عبداللہ نگر میں جمع کیا تھا، اور پھر وہاں پر ان تمام برائیوں کی روک تھام کے لیے باہمی مشورہ ہوا، اور تمام حضرات کی متفقہ رائے اور تجاویز سے یہ بات طے پائی کہ سب لوگ مل جل کر شہر میں سماج سدھار مہم چلائیں۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، اس جیسے ابھی آپ نے بتایا تمام مسالک کے افراد اس میں علماء شریک ہے، تو آج ہمارے جو علماء کرام ہے تو کون اس میں خاص ہے؟ حافظ خلیل جماعت خانہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات موجود تھیں، اور تمام دینی ملی اور سیاسی تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے، اور تمام حضرات نے وہاں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے سماج سدھار مہم
چلے گی اور سماج سدھار کے تحت جو جد و جہد کی جائے گی اس کو ہماری حمایت بھی حاصل ہوگی اور تعاون بھی حاصل رہے گا۔ اب عملی جد و جہد کے طور پر وہاں سے کارنر میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ دیگر کوششیں بھی چل رہی ہیں، لیکن ایک بڑی کوشش یہ کارنر میٹنگوں کی ہے۔ تو ان کارنر میٹنگوں میں سنی اشرف اکیڈمی کے صدر جناب الحاج اطہر حسین اشرفی صاحب ہیں، اچھا، اسی طرح جمعیت اہل حدیث کے نمائندے مولانا انوار الرحمن محمدی اور حافظ سعد مدنی صاحب ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی کے مقامی امیر جناب عبدالعظیم فلاحی صاحب ہیں۔ یہ تینوں مسالک اور مکتب فکر کے حضرات بنفس نفیس کارنر میٹنگوں میں حاضر ہوئے اور انہوں نے میٹنگوں سے خطاب بھی کیا، اور خود ہمارے حلقہ دیوبند کے متعدد علماء کرام اور ادارے صوت الاسلام کے ارکان بطور خاص ان میٹنگوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس مہم کا خاص مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں کس بات کی آپ بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس مہم کا خاص مقصد جو ہے وہ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، سماج سدھار مہم کہ ہمارا سماج سنور جائے، پاکیزہ ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کی دینی اور بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جس طرح اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے کہ گھر میں کوئی گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے، نشہ نہ کرے، ایسے ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سماج اور معاشرے کے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا مقصد عام لوگوں میں دو طرح کا احساس پیدا کرنا ہے۔ پہلا احساس یہ کہ اپنے آپ کو برائیوں سے، سماجی خرابیوں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپنی خرابیوں اور برائیوں کو پس پشت ڈال کر بس سماج، معاشرے اور ماحول کو کوس رہے ہیں۔ جیسے عام نے جملہ سنا ہوگا، ماحول خراب ہے، پہلے جیسا زمانہ نہیں رہا۔ بقول شاعر، اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو ایک احساس یہ پیدا کرنا کہ بھائی یہ جو خرابیاں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ ہے، حصہ اس طور پر ہے کہ ہم خود ان برائیوں کا شکار ہیں۔ اور دوسرے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں، ساتھ ساتھ دوسروں کو بچائیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، ہمارے دوست و احباب ہو، یا گلی محلے کے افراد اور بچے ہوں۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ تم میں کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے، آخری درجے میں اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج ایسا ہے کہ لوگوں نے برائی کو برا سمجھنا یا اس کو روکنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ احساس دو طرح کا لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے مقصد سے یہ مہم چل رہی ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ لوگوں میں یہ بیداری پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا طریقہ کار بڑا سمپل اور آسان سا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دعوت و تبلیغ کے احباب گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو چند لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں کچھ لوگ جمع ہوں، جا کر ان لوگوں کو جمع کر کے تھوڑی دیر دین کی بات کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سماج سدھار مہم کے تحت جو کارنر میٹنگ چل رہی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4-5 افراد، 8-10 افراد اکٹھا ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک بینر ہے، بینر پر لکھا ہوا ہے سماج سدھار مہم، اور 4 طرح کی برائیاں چاروں کونوں میں درج ہے۔ پہلی برائی ہے نشہ، دوسری ہے قتل، تیسری ہے خودکشی، اور چوتھی ہے ناجائز تعلقات۔ 2 افراد بینر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مقرر صاحب مائک لے کر تقریر شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ جو معاونین ہوتے ہیں وہ دیگر افراد کو قریب لے کر آ جاتے ہیں۔ اب بمشکل 10 منٹ خطاب ہوتا ہے۔ اچھا، سب لوگوں کو جمع کر کے کہا جاتا ہے کہ بھائی سماج سدھار مہم یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اور سماج میں آج یہ برائیاں اور خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ پھر ان برائیوں کے نقصانات سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ عزم ارادہ کریں کہ ہم ان ساری سماجی برائیوں سے بچیں گے، دوسروں کو بچائیں گے۔ اب تک کی کیا کارگزاری رہی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، گزشتہ 3 ہفتے میں تقریباً 200 جگہوں پر کارنر میٹنگوں کا انعقاد ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے تمام مسالک اور مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات کی موجودگی میں اردو میڈیا سینٹر پر پریس کانفرنس لی تھی، اور اس میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ پورے شہر میں 200 مقامات پر کارنر میٹنگ لیں گے۔ الحمدللہ وہ نشانہ پورا ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی
کہ ان جگہوں پر جہاں لوگ نشہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پر، ہوٹلوں پر، نکڑوں پر، شہر کے مضافات اور اطراف کے علاقوں میں سماج سدھار مہم کے تحت افراد پہنچے، سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ ماشاءاللہ تمام ہی لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ باتوں کو سنا، بعض حضرات نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور یہ نیت اور عزم ظاہر کیا کہ ہم لوگ ان برائیوں سے بچیں گے۔ تو ایک کارگزاری میں آپ کو بطور تذکرہ اور مثال کے پیش کر دوں۔ مدنی نگر میں 60 فٹی روڈ ہے، وہاں پر ایک ہوٹل ہے عبدالحمید بھائی کی، مدنی ہوٹل، ہاں 60 فٹی روڈ پر مدنی ہوٹل ہے۔ تو وہاں پر ہمارے ایک ٹیم پہنچی اور انہوں نے کارنر میٹنگ لی۔ مولانا عقیل قاسمی صاحب نے وہاں پر خطاب کیا۔ دوسرے روز جب وہ وہاں چائے پینے کے لیے گئے تو ہوٹل کے مالک عبدالحمید بھائی ان سے کہنے لگے، مولانا آپ لوگ آئے تھے اور آپ لوگوں نے بہت اچھی بات کہی، بطور خاص ایک بات آپ نے کہی تھی کہ بھائی نشہ آور چیزیں استعمال بھی نہ کریں، ان کو فروخت بھی نہ کریں۔ تو مجھے بہت احساس ہوا کہ اس تجارت کے ذریعے میری قوم کی صحت اور اس کی دولت ضائع ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ نیت اور ارادہ کیا ہے کہ میں آج سے اپنی ہوٹل سے ان چیزوں کو فروخت تو نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پھر اپنی ہوٹل سے اس چیز کو فروخت کرنا بند کر دیا۔ تو یہ تھا سماج سدھار مہم کا ایک اثر کہ ایک بندہ جو ہے اپنی ہوٹل سے جو نشہ آور چیز فروخت کرتا تھا، اس نے تہیہ ارادہ کر لیا تھا کہ قوم کے بچوں کو بچانا ہے تو نشے سے دور کرنا ہے۔ ایسا کوئی خاص آدمی جنہوں نے اپنے آپ کو نشے میں ڈبو دیا تھا، کیا کارنر میٹنگ میں ایسا کوئی شخص ابھر کر آیا کہ میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں اس طرح سے اب اپنے آپ کو بچاؤں گا؟ کوئی ایسا خاص تجربہ؟ ہاں، ابھی 1-2 روز پہلے ہماری ایک ٹیم نیو مالیگاؤں کالونی میں گئی تھی، تو ہمارے احباب بتا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو بات کہی وہ بہت درست ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں اس چیز سے بچوں گا۔ اور بھی متعدد مواقع پر مختلف افراد نے یعنی توبہ کی اور آئندہ نشے سے اور برائیوں سے بچنے کا عزم کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ حوصلہ بھی ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ وہ علل اعلان آ کر کہے کہ میں اب تک یہ کر رہا تھا اب نہیں کروں گا۔ تو اس لیے میں نام بنام تو آپ کے سامنے میں تذکرہ نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ اس کوشش کا کہیں نہ کہیں بہت اچھا اثر ہوا اور عوام و خواص نے اس لحاظ سے اس کوشش کو پسند کیا کہ جب علماء کرام مسجدوں میں بیان کرتے ہیں یا جلسوں میں بیان کرتے ہیں تو بہت سارے افراد جو اصل ان برائیوں میں مبتلا ہیں وہ سننے کے لیے نہیں آتے۔ اب علماء چل کر گئے تو گویا بادل چل کر گیا اور برس گیا، تو تمام لوگوں نے بڑی توجہ کے ان کی باتوں کو سنا۔ تو یہ سماج سدھار مہم کا ایک سلسلہ دراز بھی ہے، اور ہم مفتی صاحب سے آخری سوال کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے ایک موقع پر کہا، جس سماج اور معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلا کرتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماج اور معاشرے کو سنوارنا صرف علماء کرام کا، ائمہ مساجد کا، تبلیغی احباب کا یا پھر ملت کا درد رکھنے والے لوگوں کا فریضہ نہیں۔ سماج اور معاشرے کو سنوارنا ہم میں سے ہر مرد و عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم لوگ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہماری شان اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہماری شان ہی یہی ہے کہ ہم جہاں رہیں اپنی ذات سے برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو حدیث شریف میں اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک کشتی ہے، اس کا 2 منزل ہے، نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ اب پینے کا پانی اوپر رکھا ہوا ہے تو نیچے والے بار بار پینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو زحمت ہوتی ہے، تو نیچے والے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نیچے کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی کا انتظام ہو جائے گا، اوپر جانے کی زحمت سے بچ جائے۔ اب اوپر والے یہ سوچے کہ بھائی نیچے والے جانے، ان کا معاملہ جانے، تو کیا ہوگا کہ کشتی ڈوبے گی، اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہم اگر ان برائیوں سے بچے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، گلی محلے کے بچوں کو، عام لوگوں کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ سماج سدھار مہم کا پیغام یہ ہے کہ ہر شخص اگر تھوڑی تھوڑی کوشش کر لے
تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہے، ورنہ بصورت دیگر صرف افسوس کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم افسوس نہ کریں، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں۔ بقول شاعر، ہر ایک شخص کو خواہش ہے روشنی کی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون؟ ہم اپنے گھر، سماج اور معاشرے سے تاریکی کو ختم کرنے کے لیے جتنی طاقت ہے اس کے لحاظ سے دیا جلائیں، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی اچھا پیغام مفتی صاحب نے ہم تمام کو دیے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے سماج کو اگر سدھارنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ ریسائٹ ٹوڈے بھی سماج سدھار مہم کی تائید کرتی ہے، اور ان احباب جو اس مہم کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سلام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی عامر صاحب، بہت بہت جزاک اللہ۔ میں جگہ جگہ کارنر میٹنگیں لی جا رہی ہیں، اب تک 120 مقامات پر کارنر میٹنگیں لی جا چکی ہیں، اور سماج اور معاشرے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آئیے اپنے سماج اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیے، اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کیجیے۔ ان ساری برائیوں سے بچ جائیے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش اور فکر کیجیے۔ اپنی اولاد اور اپنے دوستوں کو یہ پیغام پہنچائیے۔ ہم سب مل کر اگر تھوڑی تھوڑی کوشش کر لیں، ان برائیوں سے بچ جائے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں، سماج اور معاشرہ سنور سکتا ہے، شہر کی نیک نامی محفوظ رہ سکتی ہے، جوانوں کی جوانی ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے، اور آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ اسی میسج کو پہنچانے کے لیے، اسی پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اور سماج سدھار کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے یہ سماج سدھار مہم چل رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ تمام افراد نے ان باتوں کو سنا ہے، آپ ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، ان پر عمل کی کوشش کریں گے، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے۔ میں امید کرتا ہوں ان تمام باتوں کی روشنی میں آپ آئندہ زندگی کا سفر کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، تمام افراد ہاتھ اٹھا کر یہ نیت اور ارادہ کریں کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ دعا کریں۔